السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، جس کے کرم اور جس کی نوازش کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کی توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نے ہم کو اپنے واحد مقبول دین کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، جس نے ہمارے دلوں میں ایمان کا چراغ جلایا اور اللہ کی ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے وہ یہ ایمان ہی کی نعمت ہے. دنیا میں جو بھی سرمایہ ہمارے پاس ہے اس میں سب سے بڑی ہماری دولت ہمارا ایمان ہے. زندگی میں مختلف انسانوں سے مختلف طرح کے رشتے ہم قائم کرتے ہیں. ان سارے رشتوں میں سب سے قریب، سب سے عزیز، سب سے اہم رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا یہ رشتہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے سے قائم ہوتا ہے، اور اس زمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان جو اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی خطے کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی زبان بولنے والا ہو، کوئی تہذیب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی کلچر کا ہو. سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائی بھی کوئی عام سے بھائی نہیں ہیں. بھائی بھی وہ ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہیں. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے. جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دیوار کی دوسری اینٹوں کا سہارا بنتی ہے، ایسے ہی مسلمان اپنے بھائی کا سہارا بنتا ہے. حتی الامکان اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اس پر ظلم ہو تو مسلمان آگے بڑھ کر کے ظالم کا ہاتھ روکتا ہے. ہاتھ نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. ایمان کا یہ رشتہ دنیا کے سارے رشتوں میں
سب سے افضل ترین رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، بھائی چارگی کا رشتہ ہے، نصرت کا رشتہ ہے۔ تو مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو جسم کے رشتے کی طرح قرار دیا ہے۔ جس طرح جسم کے بعض اعضاء کا بعض دوسرے اعضاء کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان والوں کا دوسرے ایمان والوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ سر میں اگر درد ہو تو ہاتھ بے فکر نہیں بیٹھا رہ سکتا، پیر لاپرواہ نہیں رہ سکتا، ہونٹ خاموش نہیں رہ سکتے، آنکھیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھلنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ ویسے ایمان والا بندہ دنیا کے کسی خطے میں اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو کسی دوسرے خطے میں بسنے والا مسلمان بے فکر نہیں رہ سکتا۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی تکلیف دیکھ کر کے تڑپ اٹھے، اس کے دل میں اپنے مومن بھائی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس ہو۔ مسلمان پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر پریشانی ہو، تکلیف ہو، درد ہو، مرض ہو، تو پورا کا پورا جسم اس کو حل کرنے کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس مرض کا علاج کرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والے بندوں کا معاملہ ہے۔ ہمارا یہ دین الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی رنگ پہ نہیں کھڑا، کسی نسل پہ نہیں کھڑا، کسی خاص خطے پہ نہیں کھڑا ہے۔ ہمارا یہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پر کھڑا ہے۔ ہر شخص جو اس کلمے کی گواہی دینے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت رکھی جائے۔ یہ محبت، یہ ہمدردی جو ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہم خود ہندوستان کے اس خطے میں ایک مستضعف اور ایک کمزور اقلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود فلسطین سے آنے والی خبریں، اپنے بھائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمارا دل درد سے چھلنی ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا یہ دل کا درد پیش کریں گے، اپنی آنکھوں سے گرنے والے یہ آنسو اپنی نیکی کے پڑرے میں ڈال کر کے رب کائنات سے، خالق کائنات سے، مالک یوم الدین سے دعا کریں گے کہ اللہ، ہم تیرے کمزور، تیرے بے بس، تیرے لاچار بندے اپنے بھائیوں کا درد سن کر کے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ آنکھوں سے یہ آنسو بہہ جاتے، یہ دل درد سے چھلنی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ، یہ درد صرف تیری محبت میں ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے اپنے بھائیوں کے حالات دیکھ کر کے گرے ہیں، اے اللہ یہ تیری محبت میں ہے، ان بھائیوں سے اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں کہ یہ تیری وحدانیت کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں سے اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں کہ یہ تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ، ہم اس درد کے عوض میں، ان آنسوؤں کے عوض میں، اس تکلیف کے عوض میں ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے۔ ان آنسوؤں کو ہلکا مت جانو، یہ جو دل درد سے چھلنی ہو رہے ہیں ان کو ہلکا مت جانو،
یہ درد اللہ کے حضور میں بہت قیمتی ہے. یہ آنسو جو اپنے بھائیوں کا غم دیکھ کر کے گر رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کا رشتہ سلامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں, ہم توحید کے لیے محبت کرنے والے ہیں, ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے محبت کرنے والے ہیں. ان آنسوؤں کو کمزور مت سمجھو. یہ آنسو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کرائیں گے. یہ آنسو جو اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھ کر کے گر رہے ہیں ان کو ہلکا مت سمجھو. یہ آنسو انشاءاللہ تعالی تمہاری جہنم کی آگ بجھا دیں گے. سب سے پہلی, سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے, اس پورے قضیے کو صرف سیاسی رنگ سے مت دیکھو. صرف یہ مت سمجھو کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, مسلمانوں کے لیے ایک ایمانی مسئلہ ہے. اس کو صرف ہیومنزم کے نظریے سے مت دیکھو, اس کو اسلام کی عینک سے دیکھو. یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ محض کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے, اس سے ہمارے ایمانی جذبات وابستہ ہیں, ہماری ایمانی کیفیتیں وابستہ ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہم مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ باندھ کر کے, اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اپنے بھائیوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل جب درد سے بھر جاتا ہے تو جسم تقاضا کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کیا جائے, لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے کہ نہ تو ہم کھڑے ہو کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ صفوں میں صفیں ملا کر کے مسجد اقصی کی حفاظت کر سکیں, نہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم ان تک کوئی مالی امداد پہنچا سکیں. تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہے اس پوری صورتحال میں. یہ ایسا سوال ہے جو ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ ہم خود اپنی جن حالات سے گزر رہے ہیں, خود ہمارا تشخص, ہمارا وجود اور ہماری شناخت اس ملک میں داؤ پر لگی ہوئی ہے. ہم خود دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں, ہمارے جان و مال کی سلامتی خود خطرے میں ہے. ایسی صورت میں ہم اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا کام جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ اللہ کے حضور میں دعائیں ہیں, اللہ کے حضور میں فریاد ہے. میرے پیارے بھائیوں, دعا کی طاقت کو کبھی بھی کمزور مت سمجھنا. ساری کائنات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, سارا امر اسی کے ہاتھ میں ہے, سارے فیصلے اسی کی بارگاہ سے ہوتے ہیں. اس کائنات میں کوئی ایک چھوٹا سا پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہتیں ہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور مرضی سے طاقتوں کا توازن تبدیل کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور مرضی سے جب جس قوم کو چاہتا ہے قوت, طاقت, شان و شوکت سے نواز دیتا ہے, اور جب جس قوم کو چاہتا ہے ذلت, پستی اور کمزوری کی کھائی میں ان کو ڈھکیل دیتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم مالک الملک, اے بادشاہوں اور بادشاہتوں کی ملکیت رکھنے والے, اے فیصلہ کن اختیار رکھنے والے, تؤتی الملک من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے حکمرانی چھین لیتا ہے,
وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے غلبہ اور قوت سے نواز دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے کمزوری اور ذلت کی پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر کی ساری کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اے مالک الملک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مالک الملک سے دعائیں کریں اپنے بھائیوں کے لیے، دعاؤں کی طاقت کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، زندگی کے مشکل ترین مرحلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ عرش والے کے سامنے اٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین عرش والے کے سامنے جھکی رہیں، کیونکہ نبی نے ہم کو یہ پیغام دیا اور ہم نے نبی کی سیرت سے یہ پیغام سیکھا کہ غلبہ و طاقت وسائل کی کثرت سے نہیں ملتے، غلبہ و طاقت اللہ کی نصرت سے ملتے ہیں۔ وسائل کم ہوں، مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وسائل کے جمع کرنے پر محنت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی طاقت جمع کر کے رکھو اپنے دشمنوں کے خلاف۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ نے فرمایا من قوت، جتنی طاقت ہو سکے اپنے دشمنوں کے خلاف جمع کرو۔ لیکن مسلمانوں کا توکل اسباب اور وسائل پر نہیں ہوتا، مسلمانوں کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں بعض دین سے نابلد طبقے دعا کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں کس فائدے کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مشکل ترین مرحلوں میں خالق کائنات کے سامنے جھکے رہے، اور ہم کو یہ پیغام دے کر کے گئے کہ وسائل کی قلت سے مت ڈرو، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ وسائل کی کثرت دیکھ کر کے نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین مدد کرنا چاہتا ہے تو 313 کو 1000 پہ غالب کر دیتا ہے۔ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب ہو گئی ہیں۔ وسائل جمع کرنا، ہتھیار جمع کرنا، دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان والا بندہ یہ جانتا ہے کہ وسائل کی کثرت اللہ کی نصرت اور فتح کے بغیر کسی فائدے کی نہیں ہے۔ تعداد بڑی جمع کر لینا اہم ہے، لیکن تعداد کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی نصرت نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی نصرت کے بغیر تعداد کی کثرت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ پیغام دیا کہ ایک طرف بدر میں تمہاری تعداد کی قلت کے باوجود جب اللہ رب العالمین نے تمہاری نصرت کرنی چاہی تو دیکھو اللہ نے کیسی تمہاری نصرت کی کہ تمہاری چھوٹی سی تعداد تمام تر بے سامانیوں کے باوجود اتنی بڑی جماعت پر جو ساری شان و شوکت کے ساتھ مکہ سے نکلی تھی تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے، اس پر غالب ہو گئی اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اور حنین کے وقت تم اپنی تعداد کی کثرت پہ غرور کرتے رہے، لیکن کثرت تعداد نے فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ تمہارا توکل ذرا اللہ سے ہٹ کر کے اپنی تعداد کی کثرت پر ہو گیا تھا۔ تو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھو، وسائل مت دیکھو، اسباب مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ میڈیا تو پورا دشمن کے ہاتھ میں ہے، یہ مت دیکھو کہ دشمن تو دنیا کی طاقتور ترین فوج رکھتا ہے، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس تمہارے حملوں کو روکنے کے لیے جدید ترین وسائل اور اسباب ہیں، یہ مت دیکھو کہ دنیا کے سارے چودھری ممالک آج اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا کا پردھان اس کے حق میں پاس ہونے والی قرارداد مذمت کو ویٹو کر دیتا ہے، کچھ مت دیکھو۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ شہر شہر گھومتے ہیں، کائنات اس زمین کے بیشتر حصوں پہ ان کا قبضہ ہے، ان کی شان و شوکت سے مت ڈرو، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا سامان ہے، پھر ان کو جہنم میں جانا ہے، ان کا ٹھکانہ آخر کار تو جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ ان سے ضرور لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایمان والوں کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑی بات، سب سے اہم ترین بات، اللہ کے حضور سروں کو جھکاؤ،
صبح شام اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین ہاتھیوں والوں پر ابابیل کا لشکر بھیج کر کے ان کو تباہ کرنے پر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وسائل و اسباب نہیں دیکھے جاتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے امکانات نہیں دیکھے جاتے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف اپنی بری نگاہیں اٹھائی تھیں، اللہ رب العالمین مسجد اقصیٰ کی طرف بری نگاہیں اٹھانے والوں پر اللہ رب العالمین اپنے ابابیلوں کے لشکر بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے پاسبلٹیز نہیں دیکھی جاتی، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی نظروں میں امپاسبل سمجھی جانے والی چیزیں بھی مانگی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو تختے پلٹنے پہ قادر ہے، تو وبائیں بھیجنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک و برباد کر۔ اللہ رب العالمین دشمنوں کے گھر اجاڑ دے، ان کے منصوبے، ان کے عزائم اللہ رب العالمین خاک میں ملا دے۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کر۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کہ مسلمان دعا کی طاقت سے مایوس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ بندہ اللہ سے مانگے تو اپنی کمزوری نہ دیکھے، اللہ کی طاقت دیکھے۔ دعا ایمان والے بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار جو دشمنوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا کام جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم کو کرنا ہے، بلکہ ایک امت کی حیثیت سے ہم کو کرنا ہے، وہ اپنے دین کی طرف رجوع ہے۔ اللہ کی نصرت اس وقت آئے گی جب آپ اللہ رب العالمین کی نصرت کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی ترقی تو ان کے وسائل اور اسباب کے ساتھ جوڑی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے فتح محض اسباب اور وسائل سے نہیں آ سکتی۔ ایمان والوں کو فتح اس وقت ملے گی جب وہ ایمان کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ آج پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری ہمارے سروں پر طاری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو اللہ تم کو ہی سربلند رکھے گا، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو۔ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، وہ خالص اور حقیقی دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے۔ آج مسلمانوں پر دنیا کے کسی بھی خطے میں جو پستی طاری ہے وہ ہماری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ ہماری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کو دشمن سے نہیں اپنے کرتوتوں کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کو دشمنوں سے نہیں اپنی برائیوں کے انجام سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ کر کے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ یہ ہمارے اعمال کی برائیاں ہیں جو آج دشمنوں کی صورت میں ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ ہم کو اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کی، اس کے دین کو تبدیل کر دیا، تو آج اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ آج ہمارے دشمن ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہم نے دعوت کی ذمہ داریاں ادا نہیں کیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ پیغام پہلے سے ہی ہم کو بتا دیا تھا کہ اللہ کا اصول ہے، اگر اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا۔ ایمان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، توحید کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے،
خالص دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اللہ زمین کی خلافت تم کو دے گا۔ ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے، اللہ رب العالمین دشمنوں پر غلبہ تم کو عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف وسائل کی کثرت کی وجہ سے دنیا پر غالب نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ عرب و عجم پر جو غلبہ ملا، صحابہ کرام کی جو فتوحات ہوئیں، اس کے پیچھے کوئی ٹیکنالوجی کارگر نہیں تھی، کوئی وسائل اور اسباب کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے وہ فتح و نصرت نہیں ملی تھی، وہ ایمان کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنے ایمان کے وعدے کو پورا کر کے دکھایا تو اللہ نے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ آج جو چیز جس کی سب سے بڑی قلت ہے وہ یہ ایمان ہے، وہ خالص توحید ہے۔ جب تک امت توحید کی طرف نہیں لوٹے گی، جب تک امت ایمان کی طرف نہیں لوٹے گی، اللہ اپنی نصرت اور فتح نہیں بھیجنے والا۔ ہم سارے سیاسی مسئلوں کو خالص دنیاوی سیاست کی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا مفکر جب تجزیہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف مادی اسباب اور مٹیریل ریزنز کی طرف نظر کرتا ہے اور انہی کو انالائز کر کے مسلمانوں کی شکست اور فتح کا تجزیہ کرتا ہے، لیکن نہیں، ایمان والا بندہ سب سے پہلے چیزوں کو ایمانی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، دینی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اور ایمانی نقطۂ نظر اور دینی نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل چیز جو ہم کو اپنے بھائیوں کی نصرت کے لیے کرنی ہے وہ خود کو ایمان کی حالت پر لے کر کے آنا ہے۔ اس وقت پوری امت اگر وہ اللہ کی فتح و نصرت چاہتی ہے تو اس کو ایمان کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ جیسے صحابہ نے اپنا ایمان مضبوط کیا، ایمان مضبوط ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کیے، اور اللہ تعالیٰ جو کم وسائل بھی فراہم کرتا ہے، جب اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو کم وسائل پہ بھی نصرت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو کوئی فوج دے کر کے نہیں بھیجا تھا، ایک لاٹھی دے کر کے بھیجی، لیکن وہ ایک لاٹھی لے کر کے حضرت موسیٰ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو ایک لاٹھی بھی دشمنوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد آ جائے تو ایک لاٹھی دشمن کی فوج کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے ہاتھوں میں اٹھے ہوئے پتھر انشاءاللہ تعالی ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ان کے پاس پھلجڑی جیسی میزائلیں انشاءاللہ تعالی ان کا دھونس جمانے کے لیے، ان کا رعب بٹھانے کے لیے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی، اگر اللہ کی نصرت اور مدد ہو تو۔ وسائل کی قلت کی طرف مت دیکھو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو اللہ کے دین کی طرف لوٹو، اللہ کے دین کی طرف لوٹو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کرنی ہے ہم کو اپنے بھائیوں کے لیے کہ ہر وہ پلیٹ فارم جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی آواز بلند کرنے کے لیے، اس کا ہم کو استعمال کرنا ہے۔ جس سطح پر جھانک کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم کو آواز بلند کرنا ہے۔ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے فلسطین کا نیریٹو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت دنیا کا جو میڈیا ہے وہ انہی یہودی ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ جب فلسطین ان کے قبضے میں آیا تھا اس وقت دنیا فرنگیوں کے ہاتھ میں تھی، معاملات انگلستان کے ہاتھ میں تھے۔ اس وقت علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ فرنگ یعنی یہی برٹش گورنمنٹ جس نے مسلمانوں کے جگر کا یہ ٹکڑا اور یہ زمین بانٹ کر کے ان یہودی ظالموں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس وقت علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ 1948 کا وہ سال جب یہ پاک سرزمین خبیث اور نجس یہودیوں کے ہاتھ میں دی گئی، اس وقت برٹش گورنمنٹ کی مجبوری کیا تھی کہ ان کی رگیں جاں بھی انہی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے جو انگریزی حکومت کو سپورٹ کرنے والے تھے، ان کے
دہشت گرد گروپ تھے جو مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے، بلکہ ان کے شہروں میں، ان کے علاقوں میں دہشت گردی کر رہے تھے. جب یہ بات یہودیوں کی طرف سے آئی کہ ان کو، یہودیوں کو دنیا میں کہیں پہ بھی امان نہیں ہے اور ان کو اپنا ایک ملک چاہیے، تو فرنگیوں نے افریقہ کا کوئی علاقہ ان کو آفر کیا تھا، یوگانڈا. ان سے کہا گیا تھا یوگانڈا میں ہماری زمین ہے، وہ تم لے لو اور یہودیوں کا ایک شہر آباد کر لو. لیکن ان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے برٹش گورنمنٹ کو ان پر زور ڈالا کہ ہم کو یہودی شہر جو چاہیے وہ فلسطین میں، یروشلم میں چاہیے. اس وقت یہودی جو ہیں ان کا بہت بڑا کنٹرول اور ان کی بہت بڑی طاقت، کی پوری تاریخ ہے کہ ان کے سرمایہ دار، بڑے بڑے بینکرز اور پھر ان کے بڑے بڑے سائنسدان جن کی ضرورت ان فرنگیوں کو تھی، ان کے دباؤ کی وجہ سے فلسطین کی یہ مقدس زمین یہودیوں کو دی گئی. آج برٹش گورنمنٹ کا سورج تو غروب ہو چکا ہے، لیکن اب چودراہٹ امریکہ کی ہے اور صورتحال پھر سے وہی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بینکرز یہودی ہیں. اور یہ بڑے بڑے بینکرز، یعنی اس لیے میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں اصل حکومت چلانے والے تو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جن کو ہم کیپٹلسٹ کہتے ہیں. یہ جو چہرے ہم کو دکھائی دیتے ہیں، جو بائیڈن، ٹرمپ، ہمارے ملک میں جو بھی سیاست کے چہرے، یہ صرف کٹ پتلیاں ہیں. ان کے پیچھے اصل ہاتھ تو سرمایہ داروں کا ہوتا ہے. ملک سرمایہ دار چلا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں اور آپ حکومت سلیکٹ کرتے ہیں. حکومتیں عوام نہیں سلیکٹ کرتی ڈیموکریسی میں، حکومتیں سرمایہ دار سلیکٹ کرتے ہیں، حکومتیں بینکر سلیکٹ کرتی ہیں. اور یہ حکومتیں کرتی کیا ہیں؟ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ اپنے چندہ دینے والے، خود کو اٹھانے والے سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کریں. آج امریکہ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف چلا جائے، کیونکہ بڑے بڑے یہودی بینکرز، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار، وہی تو ان حکومتوں کو کنٹرول کرنے، وہی تو ان لیڈروں کو پیسے دے کر کے اقتدار تک لے کر کے آتے. تو میڈیا ان کے ہاتھ میں، میڈیا ان کی زبان بول رہا ہے. آزادی اظہار رائے کے نام پر کھڑی ہونے والی یہ دنیا، یہاں پر فلسطین کے نمائندہ کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی سٹیج نہیں دیا گیا ہے. آج نریٹو چل رہا ہے اسرائیل کا، دنیا کے سارے بڑے میڈیا ہاؤسز اسی کو کور کر رہے ہیں. ایسی پوری صورتحال میں ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. جو آپ یہ دیکھیے، بڑے اس کو کانفلکٹ کہا جا رہا ہے، تصادم کہا جا رہا ہے. یہ کانفلکٹ ہے، اس کو کانفلکٹ کہا جاتا ہے. فلسطین جس کی نہ اپنی کوئی فوج، نہ اس کا اپنی کوئی طاقت، اس کی راکٹیں پھلجھڑیوں جیسی ہیں، ہاں، اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اسرائیل ہے، دنیا کی تیسری سب سے بڑی فوجی طاقت. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس درجے پہ پہنچا ہوا کہ دنیا بھر کو اپنی جنگی آلات بیچنے والا ہے اسرائیل. ہندوستان بھی اس کے خریداروں میں سے. اس کو کانفلکٹ ہے، یہ یک طرفہ ظلم ہے. آپ دیکھیے اس وقت جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، جتنے بھی اخبارات ہیں، اس کو کانفلکٹ کہہ رہے ہیں. یہ کانفلکٹ ہے، یہ تصادم ہے، یہ جنگ ہے. یک طرفہ ظلم ہے. یہ یک طرفہ ظلم ہو رہا ہے اس فلسطینیوں پر. ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے ریسلر کو ایک موقع مار دے تو وہ اٹھا کر کے اس کو پیٹنا ہی شروع کر دے. آپ اس کو کانفلکٹ بولیں گے؟ دنیا کا کوئی طاقتور آدمی ہو، اس کو کوئی چھوٹا سا بچہ چنگوٹی کاٹ لے اور اس کے بدلے میں یہ موقع اور لاتوں کی برسات اس کے بچے کے اوپر کر دے تو آپ کہیں گے کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کانفلکٹ ہے. یہ کانفلکٹ نہیں ہے. دنیا اندھی نہیں ہو گئی ہے. لیکن آپ دیکھیے جو فلسطین کا نیریٹو ہے اس کو میڈیا میں کہیں جگہ نہیں مل رہی. بار بار میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ گویا کہ
فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیل پر کوئی ظلم کر دیا اور اسرائیل اس ظلم کا بدلہ لے رہا ہے۔ بات شروع ہو رہی ہے حماس کے راکٹوں سے، اس سے پہلے مسلمانوں کے ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جو لوگ تاریخ بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان ہی نہیں کر رہے کہ یہودیوں کا اس زمین پر حق کیا تھا، کیا حق لے کر کے وہ اس زمین پر آئے تھے۔ کیا مسلمانوں نے یہ زمین یہودیوں سے چھینی تھی؟ یہود تو 2000 سال سے ٹائٹس رومی کے بعد سے اس زمین کے کبھی مالک ہی نہیں رہے۔ مسلمانوں کو یہ زمین تو عیسائیوں سے ملی تھی۔ مسلمان تھے جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دی۔ اس خطے میں یہودیوں کا آنا تک کے منع تھا۔ وہ جو ہیکل سلیمانی جہاں پر ہونے کی بات ہے، عیسائیوں کا جس وقت قبضہ تھا، اور جب حضرت عمر ابن الخطاب تشریف لائے ہیں فلسطین میں اور ان کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ عیسائی جو اس وقت بیت المقدس پہ قابض تھے، انہوں نے اس جگہ پر جہاں ان کا یہ گمان تھا کہ ہیکل سلیمانی کبھی یہاں ہوا کرتا تھا، ہیکل سلیمانی کا کوئی وجود نہیں تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنائی گئی مسجد تھی، اور جس کو دوبارہ بنانے کے لیے یہ ناپاک یہودی مسجد اقصی کو تباہ کرنے اور وہ جو قبۃ الصخرہ ہے اس کو توڑنے کی آرزوئیں لیے بیٹھے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا جب حضرت عمر بن الخطاب آئے تھے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو ذلیل کرنے کے لیے وہاں پر کوڑے کرکٹ پھینک کر کے رکھے تھے، کچرے کا انبار لگا کے رکھا تھا۔ مسلمانوں نے جب اس علاقے کو فتح کیا ہے اور اس مقدس مقام کی کنجیاں حضرت عمر بن الخطاب کے ہاتھ میں آئی ہیں، صحابہ نے اور حضرت عمر نے بنفس نفیس اس علاقے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے۔ یہود دنیا کے احسان فراموش قوم ہے، انہوں نے کبھی اللہ کا احسان نہیں مانا، یہ مسلمانوں کا احسان کیا مانیں گے۔ یہودی دنیا میں ہمیشہ عیسائیوں کے ظلم کا شکار رہے، ہمیشہ عیسائیوں کے ظلم کا شکار رہے۔ ان کو اگر کہیں پناہ ملی تو مسلم ملکوں میں ملی، مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، ان پر پابندی عائد رہی کہ یہ کبھی بھی یروشلم کا دورہ نہیں کر سکتے، ان پر پابندی عائد رہی۔ مسلمانوں نے آ کر کے مسجد اقصی کے، یروشلم کے، بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کھولے۔ یہودیوں کا جو ڈائسپورا کا زمانہ ہے، ان کی جو ہجرت کا زمانہ ہے، رومیوں نے جب ان کو تخت و تاراج کیا اور ان کو لے جا کر کے اپنے ہاں غلام بنا لیا اور ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے، مسلمان تھے جو ان کی نصرت اور فتح کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے جب اندلس فتح کیا ہے، یہودیوں نے ان کا استقبال کیا کہ ہم کو بچانے والے، ہم کو پناہ دینے والے آ گئے۔ مسلمانوں کا زمانہ یہودیوں کے ہجرت کے زمانے میں، ڈائسپورا کے زمانے میں گولڈن ایرا کہلاتا ہے، گولڈن ایرا۔ ان کی تعلیم کا بندوبست مسلمانوں نے کیا۔ یہودیوں کے پاس کون سا ملک تھا جو مسلمانوں نے ان سے چھین لیا؟ یہ تو زمانے سے ہجرتوں پر آمادہ ہیں، زمانے سے ہجرتیں کر رہے ہیں۔ پہلے ان کو بیبولینز نے تباہ و برباد کیا، اس کے بعد سائرس کی وجہ سے ان کو دوبارہ یروشلم میں آنے کا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت ملی، اور دوسری مرتبہ جب ٹائٹس رومی نے، رومن امپائر نے حملہ کیا ہے اور یہودیوں کو تخت و تاراج کیا، اس کے بعد سے لے کر کے 1000 سال تک تو ان کو موقع ہی نہیں ملا، کبھی ان کی کوئی ملک ہی نہیں رہا۔ مسلمانوں نے ان سے کیا چھینا؟ مسلمانوں نے تو ان کو موقع دیا، اپنے علاقوں میں ان کو پناہ دی۔ یہ مسلمانوں کے ایک علاقے سے نکلے تو دوسرے علاقے میں بسے۔ ان کی تعلیم و تربیت مسلم علاقوں میں ہوئی، اسپین میں ہوئی، اندلس میں ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے خطوں میں عیسائیوں کا تو ان کے ساتھ سب سے گہری دشمنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ حضرت مریم کو، جو معبود ہیں عیسائیوں کی، ان کو بدکار کہنے والے لوگ ہیں۔ عیسائیوں کی ان کے ساتھ کیا جم سکتی تھی؟ مسلمانوں نے ان کو پناہ دی۔ پوری اسلامی تاریخ پڑھتے چلے جائیے، اور یہ وقتی نہیں ہے، ورنہ میں حوالوں کے ساتھ آپ کو بتاتا کہ یہودیوں کو احسان ماننا چاہیے مسلمانوں کا۔ یہودی آج اگر اس زمین پر زندہ ہیں تو وہ مسلمانوں کے احسان کی بدولت زندہ ہے، لیکن یہ احسان فراموش قوم، اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانا، یہ مسلمانوں کا احسان کیا مانے گی؟ یہ مسلمانوں کا احسان کیا مانے گی؟ یہ کس ظلم کا بدلہ فلسطینیوں سے لے رہے ہیں؟ کیا فلسطینیوں نے، کیا عربوں نے ان سے یروشلم چھینا تھا؟ ہاں، یا ہولوکاسٹ مسلمانوں نے ان کا کیا تھا؟ بھائی جرمن نے کیا تھا تو جرمن سے بدلا لے۔ ان کی قتل گاہیں ہٹلر نے بنائی تھی، تو اس کا بدلہ کہ فلسطینیوں سے لیں گے؟ یہ عربوں کے ساتھ ان کا کون سا کانفلکٹ ہے؟ عربوں نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ بلکہ فلسطین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے،
جب سے ان یہودیوں کو غلبہ ملا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی مسلسل یہ مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے آئے ہیں۔ نقبہ کی تاریخ اٹھائیے، جب فلسطینیوں سے ان کے گھر خالی کرائے گئے، یہ ہٹلر نے یہودیوں پہ کیا ظلم کیا ہوگا جو ان یہودیوں نے، دنیا بھر کے علاقوں سے آئے ہوئے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنی تاریخ نہیں پتہ ہے۔ آج فلسطین کے نیریٹو کو جگہ نہیں مل رہی میڈیا میں، اور میڈیا تو میڈیا، یہ آزادی اظہار رائے کی بات کرنے والے سوشل میڈیا پر اتنی قدغنیں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت مسلسل یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہر وہ پوسٹ جس میں فلسطین کا بیانیہ درج ہوتا ہے، فلسطین کے مسلمان کا موقف درج ہوتا ہے، وہ مختلف سوشل میڈیا فارم پہ ڈیلیٹ کی جا رہی ہے اور ان کے یوزرز کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر جو لوگ فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جا رہی ہیں، ان کے چینل بلاک کر دیے جا رہے ہیں۔ یہی معاملہ فیس بک پہ ہو رہا ہے، یہی معاملہ انسٹاگرام پہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ یعنی یہ آزادی اظہار رائے کی بات کرنے والے، یہ جب اسرائیل کی بات آتی ہے، جب اس کے ظلم و ستم کی داستانوں کو بیان کرنے کی بات آتی ہے، تو ان کی ساری آزادی اظہار رائے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہاں چلی جاتی ان کی آزادی اظہار رائے؟ یہ فریڈم آف اسپیچ صرف اللہ اور اس کے رسول کی استہزاء کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ فریڈم آف اسپیچ کا فائدہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے بعض احباب کہہ رہے ہیں تم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو کہ تم فیس بک پہ اور واٹس ایپ پر لکھ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ واللہ اگر فرق نہیں پڑتا تو یہ پوسٹیں ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ فرق پڑ رہا ہے۔ ابھی دنیا، اگرچہ دنیا میں ظلم و انصاف کے معیار بہت تبدیل ہو گئے، پھر بھی دنیا اتنی ظالم نہیں ہوئی ہے کہ حق کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمان تو فلسطین کے ان بھائیوں کے حق میں آوازیں اٹھا ہی رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی آج اسرائیل کے ظلم کے خلاف فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو زائنسٹ، یہ یہودی جو ہے، یہ اصلاً یہودی، یہ تو زائنسٹ ہیں، یہ صہیونی ہیں، بلکہ ان میں سے بیشتر لوگ تو ملحد ہیں۔ یہ صہیونی جو ان میں سے بیشتر ایتھسٹ ہیں، یہ یہودیوں کے مذہب پر ہی، بلکہ جو اصلی یہودی ہیں وہ خود ان صہیونیوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہودیوں کے اپنے مذہب کے موافق بھی ان کا کوئی شہر اپنا خود کا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو ان کو ان کا شہر دلائے گا اور یروشلم پر ان کا پرچم لہرائے گا۔ تو جو آرتھوڈکس یہودی ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، بلکہ وہ خود ان کے ظلم کا شکار ہیں۔ بڑے بڑے یہودی زعماء اور فلاسفر جو آرتھوڈکس یہودی ہیں، وہ صہیونیوں نے ان کو قتل کیا ہے، یہ زائنسٹ یہودیوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ بلکہ یہ زائنسٹ یہودی، یہ ایک بات بھی بہت بڑی حقیقت ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اصل میں فلسطین کی ایک پوری تاریخ ہے، یہودیوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ایک گھنٹے میں کیا کیا آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ یہ جو یہودی اس وقت فلسطین پر قابض ہیں اور جن کا ظلم و ستم جاری ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ یہ خواہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہیں، کتنا بھی اپنے آپ کو سامی کہہ دیں، اور ہمارے یہاں نیریٹو یہی چلتا ہے کہ یہودیوں کے خلاف آپ بولیں تو آپ اینٹی سیمسٹ آپ کو کہتے ہیں، پر یہ سامی نہیں ہے۔ سامی کون ہے؟ جن کا حضرت ابراہیم کی نسل سے تعلق ہو۔ ان کا تعلق حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے ہی نہیں۔ یہ قفقازی یہودی ہیں، یہ اصل ترکی ہیں، یہ ترکی یہودی ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ترکی تھوڑی نہ تھے۔ یہ جو نیلی آنکھوں والے اور سنہرے بالوں والے یہودی دکھائی دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل کے نہیں ہیں، یہ اصلاً ترکی تھے۔ یہ لوگ ترکی سے آ کر کے پولینڈ اور جرمنی اور مختلف علاقوں میں جا کر کے بس گئے۔ ان کی پہلے مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی۔ پہلے یہ ترکی تھے، پھر انہوں نے یہودیت قبول کی ہے۔ یہ خاندانی طور پہ یہودی نہیں ہے، بنی اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی بہت مختصر تعداد حقیقی طور پہ بنی اسرائیل ہیں اور حضرت ابراہیم سے ان کا نسب ملتا ہے۔ بیشتر اس وقت جو زائنسٹ خاص طور پہ یہودی ہیں، ان کو اشکنزازی یہودی کہا جاتا ہے، اور خزرافی، پتہ نہیں کیا الگ الگ ان کے نام ہے، زخرافی۔ یہ جو یہودی ہیں یہ تو اصلاً یورپین اقوام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یورپین نہیں تھے، یہ یورپین یہودی ہیں، نیلے آنکھوں والے اور سنہرے بالوں والے۔ انہوں نے یہودیت کو قبول کیا ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے۔ یعنی یہاں فلسطین پر ایک دعویٰ
یعنی یروشلم پر جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم کیونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ابراہیم نے یہ مسجد اقصی بسائی اور ابراہیم نے یروشلم کو آباد کیا تو یروشلم پر ہمارا حصہ ہے. اس نریٹیو کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ کو یہ حقیقت جاننا ضروری ہے کہ یہ یہودی حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں. یہ یورپین لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں جا کر کے قبول کیا ہے یہودیت کو. ان کی اصل ترکی ہے، یعنی یہ قفقازی ہے. ترکی یعنی یہ جو چائنا کے یعنی رشیا اور چائنا کی طرف جو قفقاز کا علاقہ ہے وہاں سے ان کا اصل تعلق ہے، اور بعد میں جا کر کے یہ پولینڈ وغیرہ میں، یعنی ان میں سے کیونکہ زیادہ تر ان کا وقت پولینڈ میں گزرا اس لیے ان کو پولینڈ کے یہودی کہا جاتا ہے. تو بات یہ تھی کہ ان کا بیت المقدس پر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ارض مقدس پر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی ظلم کی داستان ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آج ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم جو جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پر آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں، جس زبان میں ہم اپنے بھائیوں کے لیے لکھ سکتے ہیں لکھیں، جو ویڈیوز بنا سکتے ہیں وہ ویڈیوز بنائیں، جو پروگرام کر سکتے ہیں وہ پروگرام کریں. کم سے کم فلسطین کا جو نیریٹو ہے وہ کسی بھی سطح پر دنیا کے سامنے لانے کی ہم کو کوشش کرنا ہے. ظلم اور سفاکیت جو اسرائیل کی طرف سے جاری ہے اور جس کو دبانے کے لیے اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ جو بلڈنگیں تباہ کی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے وہ کیا تھی؟ وہ عالمی میڈیا کے ہاؤسز تھے جو فلسطین میں تھے. یہ بہانہ بنا کر کے اس کے فلاں فلور پر حماس کا بھی ایک آفس ہے اور اس پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیا گیا. اصل میں اسرائیل اپنا یہ گھناؤنا چہرہ دنیا کے لوگوں کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتا. وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ظلم و بربریت کو میڈیا کور کرے. تو یہ بلڈنگیں جو گرائی گئی ہیں اس کا اصل مقصد ان میڈیا ہاؤسز کو، ان پروڈکشن ہاؤسز کو نقصان پہنچانا ہے جو اسرائیل کی ظلم و بربریت کا چہرہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں ظلم و انصاف کے معیار کتنے بھی بدل گئے ہوں، دنیا ابھی بھی ظلم پر متفق نہیں ہوئی ہے. اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے وہ چاہے تو ایک لمحے میں فلسطین کے سارے مسلمانوں کو تباہ کر دے، مسجد اقصی کو گرا دے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دے. کس کے اندر طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی؟ یعنی طاقت و قوت میں، ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا کے زبردست ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے اس کا. عرب کے لوگ ساری اخلاص کے ساتھ بھی اپنی طاقت جمع کر لیں تو اس وقت اسرائیل کی فوج کا مقابلہ وسائل کے اعتبار سے تو نہیں کر سکتے. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ دنیا میں ابھی امن اور انصاف کے چراغ گرچہ کی وہ بجھنے کی کگار پر ہیں لیکن پھر بھی جگمگا رہے ہیں. ابھی ظلم اس انتہا پر نہیں پہنچا ہے اور انصاف کی قدریں اور اخلاق کی قدریں اتنی پامال بھی نہیں ہو گئی ہیں کہ اسرائیل جیسا ملک کھلے عام اپنی مرضی چلا سکے. ہمارے بھائی ہاتھوں میں پتھر لے کر کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، لیکن ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا کام ہم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے کہ ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک کے پہنچائیں. چوتھا کام یہ ہے کہ سیاسی سطح پر جو بھی مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی حکومتوں پر جس طرح کا بھی دباؤ ڈال سکتا ہے فلسطینیوں کی حمایت اور ہمدردی کے لیے اس کو ڈالنا چاہیے. ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رہنے والے مسلمان ہیں، ہمارے پاس لے دے کر کے ایک طاقت ووٹ کی طاقت ہے. کم از کم ٹھیک ہے وہ بھی ابھی ووٹ بینک بھی نہیں رہ گئے ہم اس وقت تو، لیکن جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اپنے ایشوز میں ایک ایشو ہم کو یہ شامل کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری حکومتیں ان کی حمایت اور ہمدردی فلسطین کی طرف رہے. خاص طور پہ ہندوستان اپنے ابتدائی دور سے ہی فلسطین کاز کی حمایت کرتے رہا ہے. گاندھی جی کے دور سے ہی اسرائیل کا مخالف رہا ہے، کیونکہ فلسطین اور ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی کانفلکٹ بھی دیکھیں تو صورتحال وہی ہے. انگریز یہاں پر گئے، ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چھوڑ دیا جس کی سزا آج تک کے ہم بھگت رہے ہیں. انگریزوں نے ہی وہاں پر اسرائیل اور عرب کے، یعنی اسرائیل کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا دنیا کے اندر، لیکن اس خطے کو اسرائیل اور عرب کے 2 ملکوں میں تقسیم کرنے کا جرم انگریزوں نے ہی کیا ہے. تو جس طرح مسلمان اپنی آزادی کی لڑائی اور ہندوستانی اپنی آزادی کی لڑائی انگریزوں سے لڑتے رہے،
ہماری حکومت کا، ہمارے ملک کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فلسطین جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ان کی آزادی کی جنگ ہے، وہ ظلم کے خلاف جنگ ہے، وہ انصاف کے لیے جنگ ہے، وہ اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے جنگ ہے۔ یہ نیریٹو ہمیشہ سے ہندوستان کا رہا ہے اور یہ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنی جتنی بھی سیاسی طاقت کا، اگر یہ بولتے ہوئے مجھ کو ذرا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ اب ہماری سیاسی طاقت ویسی نہیں رہ گئی کہ ہم ملک کے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں، لیکن ٹھیک اسی وقت میں کہ ہماری ووٹ، ہماری سیاسی طاقت ایسی تھی کہ انٹرنیشنل سطح پر ہندوستان کا موقف کیا ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ طاقت اور قوت مسلمان ڈالتے تھے، ان کے دباؤ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا تھا۔ اب وہ نہیں رہ گیا، گرچہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور وسعت دی ہے اپنے حکمرانوں کے سامنے، ان کو ای میل کر کے، ان کو ٹویٹ کر کے، ان کو کسی بھی سطح پر سیاسی وفد لے جا کر کے، دباؤ ڈال کر کے اپنے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن سے ہندوستان کے نمائندے نے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے، گرچہ کی حمایت جس سطح کی ہونی چاہیے اس سطح کی نہیں ہے، بہت زیادہ ڈپلومیٹک زبان استعمال کی گئی ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے۔ یعنی اس وقت گلوبلائزیشن کے زمانے میں کسی ملک کے لیے یہ بہت آسان نہیں ہوتا کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں کسی ظالم ملک کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس کی ظلم و بربریت کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ڈپلومیٹک زبان کے باوجود ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کے خلاف فلسطین کی حمایت کی ہے اور امن قائم کرنے کی اس نے گزارش کی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، یعنی اس وقت بعض ایک ملک ان پر مسلط حکمراں اگر ان کا بس چلے تو وہ فلسطین کو وہ اسرائیل کو گلے لگا لیں، لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ان کی عوام ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی حکومت، چاہے وہ ڈیموکریسی میں ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو، کوئی بھی حکومت بہت زیادہ اپنی عوام کے تقاضوں اور مزاج کے خلاف نہیں جا سکتی، ورنہ بعض ایک عرب ممالک کا تو ایسا لگ رہا ہے، امارات میں دروازے کھول دیے، اور ایسے بھی بہت سارے ممالک ہیں جو جیسے لگتا ہے کہ بس ہاتھ پھیلائے، کسی موقع کے انتظار میں ہے کہ وہ اسرائیل کو گلے لگا لیں۔ ترکی کا اچھا خاصا تعاون مل رہا ہے، سب سے بڑا جو ٹریڈ ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ ترکی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ عوام کے جذبات اسرائیل کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں تو حکمراں چاہ کر کے بھی اسرائیل کو گلے سے نہیں لگا پا رہے، اس لیے عوام میں یہ جذبات بھڑکائے رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں، پاکستان ہے، یعنی اس کے جو ان کی جو عوام ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس تو وہ سیاسی قوت ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی حکومت پر یہ دباؤ ڈال کر کے رکھے کم از کم کہ اسرائیل کو قبول نہیں کرنا ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ عرب ممالک ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، افریقہ کے جو مسلم ممالک ہیں، تو اپنی سیاسی طاقت جتنی بھی ہو، ہر مسلمان کے پاس تھوڑی موڑی جتنی بھی ہو، اس سے اپنے حکمرانوں پہ یہ دباؤ بنا کر کے رکھنا کہ اسرائیل کا وجود مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ فلسطینیوں کے پاس ایک ذرہ کے برابر بھی زمین نہ بھی بچے تو بھی اسرائیل دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، ملک صرف فلسطین ہے۔ تو یہ ایک کام ہم اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ ان کے پہلے تو یہ کہ ان کے حق میں دعا کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ایمان کی طرف لوٹائیں، اپنے دین کی طرف لوٹائیں، تیسرا یہ ہے کہ جس سطح پر بھی میڈیا کے ہو سکے تو اپنے فلسطین کے بھائیوں کے نیریٹو کو عام کریں، چوتھا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جتنا زیادہ ہم دباؤ بنا سکتے ہیں اپنی حکومتوں پر دباؤ بنائیں فلسطین کی حمایت کے لیے، اسرائیل کی مخالفت کے لیے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ آپ انڈیویجول سطح پر ایک بندے سے مل کر کے یعنی اسرائیل کے اس کاز کو زندہ رکھیں، اور اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بس اوپری سطح پر لوگوں کو اسرائیل اور فلسطین سے جو نیوز آ رہی ہے اس نیوز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ فلسطین کی اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، بہت سارے لوگ
اس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں کتنا بڑا مقام ہے، اس سے واقف نہیں۔ تو یہ ایک پانچواں کام بہت ضروری ہے کہ تاریخ پڑھیے فلسطین کی، تاریخ پڑھیے اس پورے تنازع کی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کہیں پر آپ کو کھڑا ہو کر کے میڈیا کے سامنے، کسی بندے کے سامنے اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ فلسطین کی سرزمین پر عربوں کا حق کیوں ہے، مسلمانوں کا حق کیوں ہے، تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے اس بات کے۔ کہیں اگر آپ کو ثابت کرنا ہو کہ اسرائیل کیوں نہیں حق رکھتا ہے فلسطین کی سرزمین پر حکومت قائم کرنے کا، اور کیوں ہم اسرائیل کے ملک کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کیوں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہونی چاہیے۔ اور یہ دلائل سمجھنے کے لیے پوری تاریخ آپ کی نگاہوں میں ہونی چاہیے۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ پڑھائیے، تاریخ سنیے، تاریخ سنائیے۔ کتابیں بہت ساری، اگر آپ کو PDF اردو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، عربی میں چاہیے، مجھ سے حاصل کیجیے۔ میرا نمبر آپ میں سے بیشتر لوگوں کے پاس ہے، میں آپ کو PDF بھیجتا ہوں کتابیں۔ بہت سارے ویڈیوز ہیں اس بارے میں، عربی میں بے شمار ویڈیوز ہیں، انگلش میں بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ اپنی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے، یعنی ہم بینر اٹھا کر کے اور DP چینج کر کے اپنی ہمدردی اور حمایت کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن ڈیپ میں جا کر کے پوری تاریخ سے ہماری واقفیت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی نیوز چینل کا اینکر آپ کے سامنے مائک لے کر کے پہنچ گیا کہ آپ کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کیوں فلسطینیوں کو دہشت گرد نہیں مان رہے، تو آپ کے پاس ان کو جواب دینے کے لیے وافر مقدار میں معلومات نہیں ہے۔ تاریخ کی معلومات ہونا اپنے بھائیوں کی بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ان کی تاریخ ہم کو اپنے پوری یہودیوں کی بھی تاریخ ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ اس میں بہت سارا جھول ہے۔ ہم اینٹی سیمسٹ کہتے ہیں، ان کو یہ سامع نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے، وہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو نہیں پتا۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، حالانکہ حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے یہ لوگ، یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے۔ تو تاریخ پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم کو اپنے خطے کی، اپنے مسلم حکمرانوں کی تاریخ نہیں پتہ ہے۔ فلسطین کی تاریخ پڑھیے، یہودیوں کی تاریخ پڑھیے، بصیرت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی حمایت کریے، بصیرت، علم کے ساتھ حمایت کریے۔ یہ محض کوئی ایک جوش اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں تو ہم کھڑے ہو گئے، بلکہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونا چاہیے، تاریخ کی نالج ہونی چاہیے۔ خود ان کے اپنے مفکرین نے، خود ان کے اپنے اہل علم نے ان کے خلاف جو جھنڈے بلند کر کے رکھے ہوئے ہیں آج زائنسٹ یہودیوں کے خلاف، خود یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور ان کے بڑے بڑے فلاسفرز لکھ رہے ہیں، پر وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ فلسطین کی پوری تاریخ آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ بلکہ آج تو میں ذہن یہی بنا کر کے آیا تھا کہ بات تاریخ سے ہی شروع کروں گا، لیکن وہاں تک میں پہنچ ہی نہیں سکا۔ اور پھر یہ جو ہے آڈیو میں تاریخ بیان کرنا ایک اتنا آسان کام ہوتا بھی نہیں ہے، جب تک کہ پورا نقشہ آپ کے سامنے نہ ہو اور ایک پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں یہاں سے بیان کروں تاریخ اور آپ اس کو سمجھ سکیں۔ فلسطین کی تاریخ پر اردو میں بہت زیادہ مواد مل جائے گا، انگلش میں تو بہت ہی زیادہ مواد مل جائے گا۔ اور کیوں ہم اسرائیل کو ظالم قرار دیتے ہیں، یعنی ایک طرف تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے ہی ہے کہ ہم ایمانی سطح پر فلسطین کی زمین پر، یروشلم کی زمین پر اپنا حق رکھتے ہیں، لیکن خالص انسانی بنیادوں پر بھی اسرائیل کو وہاں اپنا ملک بسانے کا کوئی انسانی بنیاد نہیں موجود ہے۔ وہ انسانی معیارات جو سارے انسانوں کے متفق ہیں، کس بنیاد پر؟ یعنی یورپ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ جرمنی کے اور پولینڈ کے کچھ یہودیوں کو لا کر کے عرب کی سرزمین پر جو اپنی آغاز سے ہی عربوں کی آماج گاہ رہی ہے، عربوں کی پناہ گاہ رہی ہے، وہاں پر جرمنی کے کچھ یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کا جواز کیسے بنتا ہے؟ انسانی بنیادوں پر، اسلامی اور ایمانی بنیادوں پر ہم سوال ہی نہیں کریں۔ انسانی بنیادوں پر یہ کون سا دنیا کا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یورپ، انگلستان، انگریز لا کر کے جرمن کے اور پولینڈ کے یہودیوں کو عرب میں لا کر کے بسا دے فلسطین کی سرزمین پر؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ دنیا کا کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ تاریخ کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کم از کم ابھی لاک ڈاؤن کا مرحلہ چل رہا ہے، ہمارے وہاں پڑھنے میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ پڑھنے والوں ہو تو پڑھیے، اور پڑھنا نہ ہو تو دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ مواد، عربی ویڈیوز یوٹیوب پر
چینلز موجود ہیں جو مسلسل خبریں بھی دے رہے ہیں، یعنی حالیہ جو ہمارے یہ حالات ان سے بھی واقفیت حاصل رکھیں اور ان کی تاریخ کا بھی علم رکھیں۔ چھٹی اور آخری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیوز فالو کریں، جو بھی نیوز آ رہی ہیں ایک ایک نیوز فالو کریں، بے خبر نہ رہیں اپنے بھائیوں سے، مستقل اپنی دن کا حصہ طے کریں اپنے بھائیوں کے حالات کا علم رکھنے کے لیے۔ نیوز نہیں فالو کریں گے تو وہ جو درد آپ اپنے دل میں محسوس کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اس کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ بعض ایک مشائخ کا فتویٰ میں نے دیکھا کہ وہ جو دردناک تصویریں آ رہی ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کیا جائے۔ یہ جن بھی علماء نے فتویٰ دیا ہوگا وہ اپنے طور پہ مخلص ہوں گے، لیکن میں نے پہلے بتایا یہ بات کہ اس وقت ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے، اور اس مقصد کے تحت یہ ویڈیوز یہ فوٹو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے تاکہ اسرائیل جو اپنے گھناؤنے چہرے پر نقاب ڈالنا چاہتا ہے اس نقاب کو پھاڑ کر کے اس کا اصل گھناؤنا چہرہ، ظلم اور سفاکیت سے لبریز چہرہ دنیا کے سامنے لائیے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف بھی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اجر کا باعث بنے گی۔ نیوز مستقل فالو کریے روزانہ کی بنیاد پر۔ انسٹاگرام پہ ہمارے بعض غزہ سے جڑے ہوئے مسلمان ہیں بھائی جو وہاں کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور کئی ایک ایسے جو ہے چینلز ہیں یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، جو مسلسل صورتحال جو وہاں پر بن رہی ہے اس سے ہم کو خبردار کر رہے ہیں۔ ہم کو اس موقع پر جب میڈیا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہودی طاقتوں کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا میں جو تھوڑا بہت ایکسیس ہم کو حاصل ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے بھائیوں کی آواز بلند بھی کرنی ہے اور ان کے حالات سے باخبری بھی رہنا ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا بھائی مارا جا رہا ہو تو ہم خاموش بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو تو آپ یہ سوچ کر کے کہ کرنا تو سب ڈاکٹر کو ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، آپ دنیا کے کاموں میں مشغول نہیں ہو جاتے، آپ ان کے حالات کی خبر لیتے رہتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے حالات کی خبر لیجیے۔ بہرحال باتیں کافی ہو گئیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اللہ تعالی مسلمان فوجوں کی مدد فرمائیں، ان کو غلبہ، نصرت اور طاقت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو ہلاک و برباد کرے، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو تباہ کریں، ان کے عزائم اور مقاصد کو اللہ رب العالمین توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور فتح اپنے ہمارے بھائیوں پر نازل کریں۔ ہمارے تئیں جو ذمہ داریاں ان بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔